بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی عقیدت و محبت کی یہ کیفیت تھی کہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا انہوں نے ہمیشہ اس کی پرزور تائید و تصدیق، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے حد تعریف و تحسین فرمایا کرتے۔ حضرت خدیجہ کے والد خلوید بن اسد ایک کامیاب تاجر تھے اور نہ صرف اپنے قبیلے میں بڑی باعظمت شخصیت کے مالک تھے بلکہ اپنی خوش معاملگی اور دیانتداری کی بدولت تمام قریش میں بے حد اردل عزیز محترم تھے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام فیل سے 15 سال قبل سن 555 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے نہایت نیک اور شریف الطبع تھیں۔ جب سن شعور کو پہنچی تو ان کی شادی ابو ہالہ بن بناس تمیمی سے ہوئی۔ ابو ہالہ سے ان کے 2 لڑکے ہوئے، ایک کا نام ہالہ اور جو زمانہ جاہلیت میں مر گیا، دوسرے کا نام ہند تھا۔ بعض روایات کے مطابق ان کو شرف صحابیت حاصل ہوا۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دوسری شادی عتیق بن عابد مخزومی سے ہوئی۔ ان سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ کچھ عرصہ بعد عتیق بن عابد بھی فوت ہو گئے۔ انہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف زوجیت حاصل ہوا، لیکن اکثر روایات میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تیسرا اور آخری نکاح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ زوجیت میں آنے سے پیشتر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بیوگی کے ایام خلوت گرینی میں گزار رہی تھی۔ وہ اپنا کچھ وقت خانہ کعبہ میں گزارتی اور کچھ وقت اپنا زمانہ معزز کائنہ عورتوں میں صرف کرتی اور اس سے زمانے کے انقلاب پر وقتاً فوقتاً بحث کیا کرتی۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں نکاح کے پیغامات بھیجے لیکن انہوں نے سب رد کر دیے کیونکہ در پہ در صدمات نے ان کی طبیعت دنیا سے اچاٹ کر دی تھی۔ ادھر ان کے والد ضعیفی کی وجہ سے اپنی وسیع تجارت کے انتظامات سے عاجز آ گئے اور نارینہ اولاد کوئی زندہ نہ تھی۔ تمام کام اپنی ذہین اور عاقلہ بیٹی کے سپرد کر کے خود گوشہ نشین ہو گئے اور کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کاروبار تجارت نہایت احسن طریقے سے جاری رکھا۔ اس وقت ان کی تجارت ایک طرف شام میں پھیلی ہوئی تھی اور دوسری طرف اطراف یام میں ایک وسیع کاروبار کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا عملہ رکھا ہوا تھا جو متعدد عرب، یہودی اور عیسائی ملازموں اور غلاموں پر مشتمل تھا۔ حسن تدبیر اور دیانتداری کی بدولت ان کی تجارت روز بروز ترقی کر رہی تھی اور اب ان کی نظریں ایک ایسے شخص کی متلاشی تھی جو بے حد قابل ذہین اور دیانتدار ہو تاکہ وہ اپنے تمام ملازمین کو ان کی سرکردگی میں تجارتی قافلوں کے ساتھ بھیجا کریں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور ستودہ صفات کا چرچا مکہ کے گھر گھر میں پھیل چکا تھا۔ اس وقت حضور کا جوان شباب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری قوم میں امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ یہ ناممکن تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک اس مقدس ہستی کے اوصاف کی بھنک نہ پڑتی۔ ان کو اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے ایسے ہی حماست موصوف شخص کی تلاش تھی۔ انہوں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا سامان تجارت سامان شام تک لے کر جائیں تو دوسرے لوگوں سے 2 چند معاوضہ آپ کو دیا کروں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنے چچا کی سرپرستی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا پیغام منظور فرما لیا اور اشیاء تجارت لے کر عازم بصرہ ہوئے۔ چلتے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا غلام خاص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ نئے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری و سلیقہ شعاری کی بدولت تمام سامان تجارت دگنے منافع پر فروخت ہو گیا۔ دوران سفر میں سردار قافلہ یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہر ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مداح بلکہ جانشار بن گیا۔ جب قافلہ مکے واپس آیا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر کی زبانی سفر کے حالات اور منافع کی تفصیلات معلوم ہوئی تو وہ بے حد متاثر ہوئی اور اپنے خادمہ یا سہیلی نفیسہ کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایما پا کر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کو بلا لائیں اور اسی وقت وہیں ان کے سرپرست تھے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے اکابر خاندان کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ جناب ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم طلائی مہر قرار پایا۔
اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گھر سے باہر رہنے لگے، کئی روز مکے کے پہاڑوں میں جا کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ اس طرح 15 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ایک دن اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے کہ رب ذوالجلال کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نظریں اٹھائی تو اپنے سامنے ایک نورانی صورت کو کھڑے پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر دبایا اور کہا، پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہی کہا اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا پروردگار بہت کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہی الفاظ جاری ہو گئے۔ اس حیرت انگیز واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی۔ گھر تشریف لائے تو فرمایا، مجھے کپڑا اوڑھا دو، مجھے کپڑا اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تعمیل ارشاد کی اور پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں سخت فکر مند تھی اور کئی آدمیوں کو آپ کی تلاش میں بھیج چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے من و عن بیان کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کے دستگیر ہیں، مہمان نواز ہیں، صلہ رحم کا خیال رکھتے ہیں، امانت گزار ہیں اور دکھیوں کے خبرگیر ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، جو زمانہ جاہلیت میں بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے اور گزشتہ الہامی کتابوں تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام واقعہ جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا اور ان کے سامنے پیش کیا۔ ورقہ یہ سنتے ہی بول اٹھے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا ہے۔ اے کاش کہ میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا مجھے لوگ یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے، جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ گفتگو کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا، تاہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کامل یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہو چکے ہیں۔ چنانچہ وہ بلا تعامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ تمام کتب سیر متفق ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والی خواتین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اس مدت میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کی روح فرما مصائب کو نہایت خندہ پیشی سے برداشت کیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جانشاری کا حق ادا کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں بھی اسلام کی تڑپ پیدا ہوئی۔ نوجوانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان کے بعد دوسرے سعید الفطرت صحاب بھی آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی وسعت پذیری سے بے حد مسرت حاصل ہوتی تھی اور وہ اپنے غیر مسلم اعضاء اور اقارب کے طعنہ تشنیع کی پرواہ کیے بغیر آپ کو تبلیغ حق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست بازو ثابت کر رہی تھی۔ انہوں نے تمام مال و زر اسلام پر لگا دیا اور اپنی ساری دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری، بے کشوں کی دستگیری اور حاجت مندوں کی حاضر طلبائی کے لیے وقف کر دی۔ ادھر کفار قریش نو مسلم پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے اور تبلیغ حق کی راہ میں ہر طرح کے روڑے اٹکائے جا رہے تھے۔ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشاروں کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لا عینی اور بے ہدا باتوں سے کبیدہ خاطر ہوتے تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، یا رسول اللہ، آپ زندہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس نے لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کہنے سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملال تباہ دور ہو جاتا۔ اس اشوب زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خیال اور غم گسار تھی، بلکہ ہر موقع پر اور ہر مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کرتے تھے۔ میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور مجھے کوئی ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں خدیجہ سے کہتا، وہ اس طرح میری ڈارس بندھاتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی، اور کوئی ایسا رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا ہو۔ ایک مرتبہ میں زمانہ جاہلیت میں کچھ اشیاء خریدنے کے لیے مکے آیا اور عباس بن عبد المطلب کے پاس ٹھہرا۔ دوسرے دن جب صبح کے وقت عباس کے ہمراہ بازار کی طرف چلا، جب کعبے کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص آیا، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا، پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نوخیز لڑکا آیا، وہ پہلے جوان کی اس جانب کھڑا ہو گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ میں نے عباس سے کہا، عباس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں انقلاب آنے والا ہے۔ عباس نے کہا، ہاں تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ عباس نے کہا، یہ نوجوان اور لڑکا دونوں میرے بھتیجے تھے۔ جوان عبداللہ بن مطلب کا بیٹا محمد اور لڑکا ابو طالب بن عبد المطلب کا بیٹا علی تھا۔ عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھی میرے بھتیجے محمد کی بیوی ختیجہ بن خلوت ہے۔ میرے بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور وہ ہر کام خدا کے حکم سے کرتا ہے، لیکن ابھی تک ان تینوں کے سوا اس دین کا کوئی پیروکار میرے علم میں نہیں۔ عباس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش چوتھا میں ہوتا۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے نامس حالات میں حضور نبی وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی ہمدردی، دلسوزی اور جانشاری تھی کہ حضور نبی وسلم ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ حضرت خدیجہ جہاں اولاد کی پرورش نہایت حسن خوبی سے کر رہی تھی، وہاں امور خانہ داری بھی نہایت سلیقے سے نبھاتی تھی، اور باوجود تمول و ثروت کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو اللہ اور میرا سلام پہنچا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی عقیدہ و محبت کی یہ کیفیت تھی کہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا انہوں نے ہمیشہ اس کی پرزور تائید کی۔ اس لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے حد تعریف و تحسین فرمایا کرتے تھے۔ مشرکین قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شعیب ابی طالب میں محصور کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اطلاع میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ وہ پورے 3 برس تک اس محصوری کے روا فرما آلام اور مصائب بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ جھیلتی رہی۔ نبوت کے بعد یہ ظالمانہ محاصرہ ختم ہوا، لیکن اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عرصہ حیات نہ رہی۔ رمضان المبارک میں یا اس سے کچھ پہلے ان کی طبیعت ناساز ہوئی۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجہ اور تسکین و تشفی بھی کوئی وقیقہ اٹھا نہ رکھی، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں۔ 11 رمضان کو انہوں نے پیک آجل کو لبیک کہا اور مکے کے قبرستان میں دفن ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 56 برس کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بے حد صدمہ ہوا اور آپ اکثر ملول رہنے لگے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب قربانی کرتے تو پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔ حضرت خدیجہ کا کوئی رشتہ دار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ اس کی بے حد خاطر مدارت فرمایا کرتے۔ ریلت خدیجہ تو کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مدت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے تشریف نہ لے جاتے جب تک حضرت خدیجہ کو اچھی طرح تعریف نہ کر لیتے۔ اس طرح جب گھر تشریف لاتے تو ان کا ذکر کر کے کچھ تعریف فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا شروع کی۔ مجھے رزق آیا، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بڑھیا بیوہ عورت تھی، اللہ نے ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہتر بیوی عطا کی۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا زر و مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے مجھے اس کے بطن سے اولاد دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی اور اسی روز سے عہد کر لیا کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی خدیجہ کبریٰ کو ایسا ویسا نہیں کہوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولادیں
دیں۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، وہ کم سن تھے جب فوت ہو گئے۔ پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عبداللہ، وہ بھی فوت ہو گئے۔ ان کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں بہت سی احادیث مروی ہیں۔